اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دیکھو، دنیا کی رواج ہے کہ آپ جتنا کسی کی بے عزتی کرو گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینا ذلت دینا، عزت دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت دینا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا، دیکھا تو خیر بہت پہلے سے، میں تو بہت پہلے سے پہچان چکا ہوں، لیکن کل سے میں کچھ ویڈیوز کچھ نیوز چینل دیکھ رہا ہوں جہاں پہ عامر لیاقت شیطان کی جو نئی وائف ہے، اس نے اس کے خلاف کوئی خلا لینے کے لیے پٹیشن دائر کی ہے۔ تو میں حیران ہوں، افسوس ہے کہ آج تک عامر لیاقت شیطان کا اصلی چہرہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ وہ کل عام ٹی وی پروگراموں میں جو بے حیائیاں کر رہے ہیں، جو حرکاتیں کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ، اس میں دوسری کوئی چیز ہی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ وہ کیا ہے اصل میں۔ وہ تو کل عام کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ تھا کہ عامر لیاقت کی اصلی چہرہ کیا ہے، وہ پروگراموں میں کیا کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ رمضان کی پروگراموں میں، رمضان ٹرانسمیشن جو کر رہا ہو ان پروگراموں میں کیا کر رہا ہوتا ہے وہ۔ باقی تو چھوڑو یار، باقی تو چلو جیسا بھی ہے، وہ رمضان کا ٹرانسمیشن کر کے اس میں جو عورتوں کے ساتھ وہ بے حیائی کر رہے، وہ جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس سے آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے وہ کتنا بڑا شیطان ہے۔ پر یہ جو ذلیل کرنے والی کہانی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، ایک یہ اور دوسرا کہانی باز کوکب نورانی، جو لوگوں کو صرف بیٹھ کے کہانیاں ہی سنا رہا ہوتا۔ ایک بندہ تھا جو 25 سال تک کھایا پیا نہیں ہے، ایک بندہ تھا جو ایک رات میں 70 دفعہ اس کو اطلاع ہو گیا۔ مطلب یہ کہانیاں سنا کے کس کے برابری کر رہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کی برابری کر رہے۔ بھائی تم لوگ کی اوقات کیا ہے اس ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی؟ تم لوگ پیر کی دھول کی مٹی کی بھی برابر نہیں ہو، کہ خاک کی برابر نہیں ہو، تم لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات کر رہے ہوتے ہیں یار۔ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی برابری کرو۔ عامر لیاقت کی میں سن رہا تھا آج سے 3 سال، میرے خیال میں 2018-19 کی بات ہے، بول نیوز پہ وہ یہ کوکب نورانی اس کا دوسرا شیطان کیا کہہ رہے، ڈاکٹر میں ایک ٹوکر مار کے لاکھوں کروڑوں ذاکر نائک پیدا ہو جاتے ہیں۔ بھائی تم جیسے شیطانوں کے اوقات ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نام لے سکے، اور پھر تم اس کی برابری کر رہو۔ اور کوکب نورانی کیا کہہ رہے کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو تو مسلمان کیا انسان ہی نہیں۔ ابے انسان تو تم لوگوں کی انسان کے نام پر دبے ہو، مسلمان تو چھوڑو، مسلمان لوگ کا تو تم لوگوں سے مسلمانوں کا تو تعلق ہی نہیں ہے یار۔ لوگوں کو گمراہ کر چکے ہو، کتنے لوگوں کو تم لوگوں نے کہانیاں سنا کے آگ کے کنارے پہ لا کھڑا کر دیے۔
تم لوگ مسلمان تو کیا انسان کے لانے کی بھی لائق نہیں ہو، اور باتیں کر رہے ہوتے کس کی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ کی. تو میں بات کر رہا تھا امیر لیاقت شیطان کے بارے میں. خیر اس نے تو خود اپنی حرکاتوں سے ہی بتا دیا تھا کہ میں کیا ہوں. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ اس کو نہیں پہچان سکے. وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے اوپر افسوس کرنی چاہیے کہ آپ اس کو، یا تو لالچ ہوگی، کوئی بھی وجہ ہوگی مجھے نہیں پتا، اور اس کی جو بیوی پٹیشن دائر کر رہی ہے اس کا کیا وجہ ہے، وہ اصل میں ہے یا نہیں ہے، اس کی بات ہے. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن جو اصل اس کی ضلالت شروع ہے نا، وہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انسان کو ایک موقع دیتا ہے، کئی دفعہ موقع دیتا ہے. فرعون جیسے انسان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا تھا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اس کو کئی چیزوں سے پکڑا تاکہ وہ رجوع کرے، واپس آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. پر جہاں آخر میں اس نے اپنی حرکاتوں سے باز نہیں آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو موقع دیتا ہے کہ شاید یہ پلٹ جائے، شاید پلٹ جائے. پر جب وہ پلٹنے نہیں اور آگے بڑھتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو کرے گا ہی کرے گا. تو یہ اس کی ابھی دنیا میں ضلالت ہے. وہ کس وجہ سے کہ وہ اتنے بڑے بڑے ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی بکواسات کر رہے ہیں، جو لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر چکا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں اس طرح بکواسات کیے تھے. تو اب یہ ذلیل ہوگا، یہ مزید ذلیل ہوگا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان توبہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا بادشاہ ہے، معاف کر دے گا. پر توبے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، توبہ کرنے کے بعد پھر اس چیز کا عہد کرنا کہ میں دوبارہ یہ حرکات نہیں کروں گا. دیکھو گنہگار ہم سب ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں تو بہت صاف ستھرا آدمی ہوں، میرے سے تو کوئی غلطیاں نہیں ہوتی. سب سے بڑا گنہگار میں ہوں گا، پر میں کم سے کم اسلام کا لبادہ اوڑھ کے کوئی غلط کام انشاءاللہ اپنے اس پہ نہیں کروں گا. غلطی سے ہو جائے وہ الگ بات ہے. پر یار مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے رمضان ٹرانسمیشن کر کے پتہ نہیں شب بارات کی پروگرام ہے، میں بہت پہلے دیکھتا تھا جیو نیوز پہ کر کے، اتنے لوگ بیٹھ کے رو رہے ہوتے، یہ ناٹک کر رہا ہوتا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر لوگ نہیں پہچان رہے اس کو. یار اب تک مجھے تو اس کی مذہب کا نہیں پتہ چلا کہ یہ کون سی مذہب کا ہے. پر افسوس ہے کہ یار آپ کو پتہ نہیں چلا. مجھے اس کی بیویوں پر افسوس ہے. چلو خیر بیچاری شروع کی جو پیلی بیوی ہے ان کو بیچاری کو تو اس کی شیطانوں کی حرکتیں، جب میڈیا زیادہ ہوگی نا سوشل میڈیا، تو ان کی حرکات سامنے آئی بہت سارے. ہو سکتا ہے پہلے والی بیوی بیچاری کو نہیں پتا ہو، لیکن دوسری اور یہ تیسری، خاص کر کے دوسری کے بعد تیسری کو تو بالکل پتہ ہونا چاہیے یار کہ وہ کتنا بڑا شیطان ہے. اگر نہیں پتہ چلا تو تمہاری غلطی ہے، تمہارے اوپر کیس بننا چاہیے الٹا. وہ کیا حرکتیں کی جو اس نے اس کے اندر بتائے، وہ تو بہت خطرناک چیز ہے. جو اس کی بیوی نے الزامات لگائے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ یار وہ ہو سکتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے جو کر رہے ہیں. پر یہ کہ اس کی شیطانی کے بارے میں تو پوری دنیا کو پتہ ہے یار، وہ تو کھلے عام کر رہا ہوتا ہے یار. ٹی وی میں بیٹھ کے جو عورتوں کے ساتھ حرکات کر رہا ہوتا ہے، جو بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا شیطان ہے. پھر اس میں اور کیا ثابت کرنا ہے؟ تو بھائی ایسے شیطانوں سے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچاؤ. جتنا دور رہ سکتے ہو دور رہو. تو یہ جو ان لوگوں نے بڑے بڑے علماء کے بارے میں جو غلط زبان استعمال کیے، تو اب ان کو اللہ ذلیل کرے گا، پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرے گا. ذلیل تو پہلے تھے، پر یہ جو اور ضلالت ہوتی ہے جو پوری دنیا کو پتہ چلے، وہ والا ضلالت ابھی ان کی شروع ہوئی ہے. تو اللہ ہم سب کو ایسی چیزوں سے، ایسے شیطانوں سے محفوظ رکھے، اللہ بچائے، ہماری ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.